میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جج صاحب کو، میں نے یہ کہہ دیا تو ان کو تو یعنی ایک اور سلوشن بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے یہ کر دیں. وہ ایکچولی حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے، حدیث مبارک جہاں پہ آپ کو روک دیا جائے وہاں پہ آپ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے جہاں پہ حکمران اگر آپ کو روکے یا راستے میں کہیں پہ رکاوٹ ڈال دی جائے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ قربانی کریں. اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے. لیکن میں انشاءاللہ طواف بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، اور میں پہنچ جاؤں گا. مجھے پتہ ہے پہنچ جاؤں گا اور میں پہنچ جاؤں گا. عمران بھائی یہ جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ آپ جا کے پھر واپس نہیں آئیں گے؟ بار بار آپ کو روکا جا رہا ہے، حالانکہ عدالتی حکم بھی موجود ہے. مرتبہ جا کے واپس آ گیا. 3 دنوں پہلے بھی گیا ہوں، واپس آیا ہوں. ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ واپس نہ آ جائے. پھر گارنٹی کر کے کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے تو پھر گارنٹی دو واپس نہیں آؤ گے. واپس تو ہم نے آنا ہے. عمران بھائی حکومت کو آپ سے یا ان اداروں کو آپ سے کیا خوف ہے؟ کیا آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں؟ اور یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے 7 دفعہ انہوں نے گرفتار کیا، 3 درجن مقدمے تو میاں صاحب نے لڑے ہیں. یہ میرے سے صرف فیس مانگ لے تو میں ساری زندگی کے پیسے نہیں دے سکتا. نہیں تو 30 تو مقدمے لڑنے ہیں میاں صاحب نے. پھر ہر مقدمے کے بعد یہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کم سے کم میرے ساتھ 40 آدمی ہوتے ہیں جن کو یہ کھانا کھلاتے ہیں. پورا ایک ولیمہ کرتے ہیں ہر مقدمے کے بعد. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نکالنا کیا ہے اور چاہیے کیا. اب یہ جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں 1-2 سال پہلے اس طرح تھا؟ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. میں جو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن آج ان کو سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. 1 سال کے بعد بھی آ جائے تو میں یہی ہوں بھائی جو میں ہوں. میں نے ادھر کورٹ میں بھی کھڑے ہو گیا، سیم پرسن. میں بدلا تو نہیں. اور کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جو پہلے تھا اور آج بھی وہی ہوں. تو سوچ نہیں بدلتی، نظریہ نہیں بدلتا، وہ دلیل کے ساتھ بدلتا ہے. آرگومنٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں، قائل کرنا پڑتا ہے، آپ اس کو طاقت سے نہیں بدل سکتے. اچھا عمران بھائی، اگر خدا نخواستہ آپ کو نہیں جانے دیتے، یعنی کہ ہیلے بہانے سے آپ کو نہیں، ہم انشاءاللہ جائیں گے. ریسٹ ایشورڈ جو ہے کہ وہ جانے کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. آپ میری بات سنیں، میں وہاں جاؤں گا، وہاں سے جا کے آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا. اچھا عمران بھائی، کوئی بات نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کل بیان دیا ہے کہ سائفر بنانے والوں کے ان کا احتساب کیا جائے گا، پی ٹی آئی اس پہ سٹینڈ کر پائے گی؟ گیم ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں سائفر کا کیس جس نے بنایا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. مجھے اکتوبر میں یہ پتا چلا تھا، میں تو تھا ہی نہیں یہاں پہ. جب واپس آیا اکتوبر میں پتا چلا کہ سائفر بھی کیس بنا ہوا ہے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا تھا. میں کیسے اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے نا تو وہ تو سزائیں ہو ہی رہی ہیں، ان میں ایک اور ہو جائے گی. لیکن کہیں اگر وہ اس کیس میں بری ہو گیا نا تو اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آ جائے گا جس سے وہ سب کو آگے لگا دے گا. اب سائفر ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمران خان کا سارا بیانیہ کھڑا تھا. وہ بیانیے کے اوپر عدالت کی سٹیمپ لگ گئی ہے. اب وہ وداؤٹ سٹیمپ اس بیانیے نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ اب تو عدالت کی مہر بھی لگ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اچھا کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. انسانی حقوق کی تنظیمیں بہت ساری پاکستان کے اندر نام نہاد طور پہ کام کر رہی ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں. ٹویٹ کی ہے. ٹویٹ کے بعد وہ کافی ہے میرے خیال میں، گرمی میں ٹویٹ ہی کرتے ہیں بہت. اچھا عمران بھائی، عمران خان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سائفر کیس ہی تھی رہائی کے لیے. اب وہ رکاوٹ دور ہو اب گئی. عمران خان اندر ہے اپنی بیوی سے شادی کرنے کے جرم میں. تو کیا لگ رہا ہے کب تک پھر عمران خان اب باہر آ سکتا ہے؟ آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ؟ دیکھیں عمران خان کے باہر آنے کا فیصلہ کرنا تو عدالت میں، فائنلی ڈیسیجن تو یہاں سے ہی آئے گا، لیکن ہوگا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کیسے. دیکھیں، محمد عمران ریاض خان کے کیس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ محمد عمران ریاض کا نام جو کہ بغیر کسی قانونی جواز اور بنیاد کے PNIL PCL اور ECL میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے. اس پہ عدالت کے سامنے حکومت پاکستان کے مختلف اداروں نے بشمول منسٹری آف انٹیریئر اپنا بھرپور موقف رکھا کہ ان کی وہ کیا بنیاد تھی جس پر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ محمد عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ PCL یا ECL جیسی لسٹوں میں، نو فلائی لسٹوں میں ڈالا جائے. عدالت نے بڑی تفصیلی سماعتیں جو ان سے ہیں وہ کی، ان کو بھرپور موقع دیا کہ وہ عدالت میں اپنے ان سٹیپس کو اور ایکشنز کو جسٹیفائی کریں. وہ قطعی طور پر بھی عدالت کے سامنے اپنے ان سٹیپس کو یا ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، جس کے بعد عدالت نے کیٹیگوریکل آرڈر کیا کہ امیجیٹلی محمد عمران ریاض خان کا نام جو ہے وہ ان تمام نو فلائی لسٹوں میں سے نکالا جائے. یہ جو عدالت کا آرڈر ہمیں موصول ہوا جمعے کی اعلی صبح، یہ جمعرات کا آرڈر تھا، جمعے کو موصول ہوا. ہم نے صبح 11:25 پہ فرائیڈے والے دن منسٹری آف انٹیریئر میں یہ آرڈر وصول کرایا کہ آپ عدالت کے حکم پر فوری عمل درآمد کریں. ہم نے بریدنگ سپیس دیا ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی کو کہ وہ اپنی جو انٹرنل فنکشنز ہیں اس میں وہ ٹائم لیں اور اس عدالت کے آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. یہ فرائیڈے کا ہم نے ٹائم دیا.
سیٹرڈے کا ٹائم دیا, سنڈے کا ٹائم دیا, ایک ریزنیبل 72 آورز کا ٹائم پیریڈ دینے کے بعد محمد عمران ریاض خان نے اپنی حج کے لیے جو فلائٹ پہلے سے بک تھی انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ٹریول کرنے جب وہ گئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو انہیں وہاں پہ روکا گیا, بتایا گیا کہ ابھی تک عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا, یعنی کہ دوسرے الفاظ میں عدالت کے آرڈر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی. اس پر جو ہی وہ پیر کی صبح تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے, ہم صبح 8:30-9 بجے عدالت میں آئے. ہم نے آ کے اپنی 2 پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کی ہیں. جو ہمیں وہاں پہ اپون انکوائری 2 چیزیں بتائی گئیں, ایک یہ کہ نہیں نام تو جناب ریموو کر دیا گیا تھا لیکن دوبارہ ڈال دیا گیا, یا دوسرا ابہام یہ تھا کہ نام ابھی نکالا ہی نہیں گیا. تو یہ دونوں صورتوں میں ہم نے ایک عدالت میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کی کہ عدالت کے آرڈر پر حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں اپون انکوائری جو ہے دوسرا جواز بتایا گیا سینیریو 2 جون سا ہے, اس کی بیسس پہ عدالت جو ہے وہ ان سے پوچھے کہ عدالت نے جب ایک حکم کر دیا تو اب کیا جواز بنتا ہے کہ کوئی نیا بہانہ لائیں اور نئی جسٹیفیکیشن لائیں دوبارہ نام ڈالنے کی, اگر ایسا ہے. تو دونوں پٹیشنیں کل آنریبل کورٹ میں ٹیک اپ ہوئی. عدالت نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تفصیلی دلائل ہوئے. عدالت نے آج صبح کا ٹائم جو ہے وہ دیا اور کہا کہ آئیں اور بتائیں جا کے یہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن آپ کی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں کیا ہے. اس پر آج جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے, FIA کے یا پاسپورٹ کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں ان پرسن, ان کے جوائنٹ سیکرٹری, ان کے جو لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, جو اسٹیٹ کاؤنسلز ہیں یا جو ڈپٹی اٹارنی جنرلز ہیں, یہ سارے موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ محمد عمران ریاض خان کا نام ECL میں سے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے, اور یہ بتایا کہ PNIL میں عمران ریاض خان کا نام نان ایکٹیو ہے, یعنی کہ موجود نہیں ہے. لیکن کچھ ابہام یہ زبانی طور پر بتاتے ہیں کہ نکل گیا, لیکن جو لا آفیسرز ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی عدالت کے سامنے بتایا کہ وہ عدالت کے سامنے کوئی مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس یا مس اسٹیٹمنٹ یا مس کوٹیشنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے, جس پر انہوں نے عدالت سے صرف 1 دن کی مہلت مانگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے, یہ ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے جس میں حج کی ایک تاریخ مقرر ہے, اور فلائٹیں ملنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہوا ہے, وہ ان اویلیبلٹی ہے. اور عدالت میں چونکہ اب ایک واضح طور پر فیصلہ آ گیا تو کوئی جواز بچتا نہ ہے کہ محمد عمران ریاض خان فوری حج کے لیے ٹریول کر جائے. تو اس پر اب 1 دن کی مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے, اور عدالت کی طرف سے یہ آرڈر کیا گیا جو بہت کیٹیگوریکل ان نیچر ہے کہ they will have to file a written reply to the extent of all no-fly list. I repeat, all no-fly list. اور ممکنہ طور پر جتنا ہمارا علم, یقین اور دانش ہے اس میں 3 ہی قسم کی no-fly list ہوتی ہیں, جو کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ جس کو سو کالڈ بلیک لسٹ بھی کہتے ہیں, اور تیسری لسٹ ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ. تو عدالت کا چونکہ ایک واضح آرڈر ہے کہ آپ نے ان تمام لسٹوں میں سے نام ریموو کرنا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں ہے, تو ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ جو منسٹری آف انٹیریئر یا جو DG FIA کا ادارہ ہے, یہ پاسپورٹ DG پاسپورٹ کا ادارہ ہے, یہ ہمارے ساتھ مڈی پڈل نہیں کھیلیں گے. آئی ریپیٹ, یہ ہمارے ساتھ مڈی پڈل نہیں کھیلیں گے. اس ملک میں اگر کوئی قانون اور آئین باقی ہے, اگر کوئی ہے جو کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی باقی ہے, اور یہ ادارے اس پر یقین رکھتے ہیں جو کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کو یقین رکھنا چاہیے, تو اب یہ عدالت میں یہ جو ٹام اینڈ جیری شو ہے یا یہ جو مڈی پڈل ہمارے ساتھ ہے کہ ایک کام جو کہ ایک دوسرے کی تذلیل کر کے ہیومیلیٹ کر کے کیا جائے, وہ کام کرنے کا کیا فائدہ. کیوں نہیں عدالتوں میں عزت اور تکریم اور ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے ان کے احکامات کو فوری طور پر عمل درآمد کریں, اور ایک لا ابائڈنگ سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ ہونے کا, سویلائز قسم کے ادارے ہونے کا ثبوت دیا جائے. تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بارک و تعالی محمد عمران ریاض خان جو ہے وہ حکومت وقت, جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں, اب محمد عمران ریاض خان کو محض اس بنیاد پہ کہ یہ ان کی جو عوام دشمن پالیسیز کو